درس عرفان القرآن کی اس بڑی ہی مقدس مبارک اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک ماہ ربیع الثانی، جس کی خاص نسبت ہے حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ کی نسبت سے یہ ماہ ربیع الثانی، جس کا معنی ہے دوسری بہار، کیا معنی ہے؟ دوسری بہار۔ بولیے۔ دوسری بہار۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، اور ثانی کا معنی ہے دوسری۔ اور اس سے پیچھے جو مہینہ گزرا ہے ربیع الاول، کیا گزرا ہے؟ ربیع الاول۔ کیا معنی ہے؟ ربیع الاول پہلی بہار ہے، اور ربیع الثانی دوسری بہار۔ دوسری بہار۔ وہ پہلی بہار کیوں اور یہ دوسری بہار کیوں؟ چونکہ ربیع الاول کی نسبت ہے میرے مصطفیٰ سے۔ کن سے؟ ربیع الاول کی نسبت ہے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ سے، لہذا وہ پہلی بہار بن گیا۔ اور ربیع الثانی اس کی نسبت ہے غوث الورا سے۔ سبحان اللہ۔ کن سے ہے؟ غوث الورا سے۔ غوث ورا سے۔ الورا سے۔ لہذا اس مناسبت سے یہ ماہ ربیع الثانی، اسے نسبت غوث نے دوسری بہار بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ دوسری بہار بنا دی۔ پس اسی مناسبت سے آج کے درس کے لیے قرآن مجید کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات نے حقیقت ولایت کو بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بولیے، حقیقت ولایت کو بیان فرمایا۔ اور 3 ولایتوں کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے۔ والذین آمنوا، اور ایمان والے بھی تمہارے ولی ہے۔ کون سے ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور عاجزی کے ساتھ ہر وقت اپنے مولا کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، ایسے مومنین اور صالحین وہ سب تمہارے ولی ہیں۔ کیا ہیں تمہارے ولی۔ حاضرین محترم، آئیے اس تصور ولایت کو قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنے کے لیے خالق کائنات نے چونکہ سب سے پہلے 3 ولایتوں کا اعلان کیا، اللہ بھی ولی، رسول بھی، اونچا بولیے، اور مومنین اور صالحین بھی۔ اب ولی کا لفظ عربی زبان میں کئی ایک معنوں میں استعمال ہوا۔ ولی کا معنی دوست بھی ہے، ولی کا معنی مددگار بھی ہے، ولی کا معنی وارث بھی ہے، ولی کا معنی قریب بھی ہے، ولی کا معنی مالک بھی ہے،
ولی کا معنی حاکم بھی ہے، ولی کا معنی محکوم بھی ہے، سبحان اللہ اور ولی کا معنی محب بھی ہے، ولی کا معنی محبوب بھی ہے۔ سبحان اللہ یہ سب معانی لفظ ولایت کے اندر پائے جاتے ہیں، مگر اس وقت ان تمام معانی کی تفصیلات میں جائے بغیر آئیے سمپل جو عرف عام میں ولایت کا معنی استعمال ہوتا ہے، وہ ولی کا معنی ہے دوست، مددگار۔ کیا ہے؟ دوست اور مددگار۔ یہی معنی ہے نا۔ آئیے اس ایک معنی کو ہی سامنے رکھ لیں، اور اسے سامنے رکھ کر اب آیت کریمہ کا اگر مطالعہ کریں تو خالق کائنات فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ، اے کائنات والو بے شک تمہارا ولی یعنی تمہارا دوست اور تمہارا مددگار کون ہے؟ پھر بولیے، تمہارا مددگار اللہ ورسولہ، کیا معنی ہوا؟ اور اس کا رسول بھی تمہارا دوست اور مددگار ہے۔ رسول بھی دوست اور پھر فرمایا والذین آمنوا، سچے ایمان والے یعنی مومنین اور صالحین وہ بھی سب تمہارے دوست بھی ہیں اور مددگار بھی۔ اب یہاں جو پہلی بات قابل غور اور قابل توجہ ہے وہ یہ کہ خالق کائنات نے اپنے آپ کو بھی مددگار کہا، اپنے رسول کو بھی بولیے، اور مومنین اور صالحین کو بھی کیا کہا؟ مددگار۔ خود بھی خدا بھی ولی، رسول بھی، مومنین اور صالحین بھی ولی۔ لفظ ایک ہے، صفت ایک ہے، موصوف تین ہے۔ موصوف خدا نے صفت ولایت کو اپنے لیے بھی بیان کیا، اپنے رسول کے لیے بھی بیان کیا، اور مومنین اور صالحین کے لیے بھی اسی صفت کو بیان کیا۔ اب یہ تو ولایت سے لفظ ولی ہے، اور اسی ولایت سے ایک اور لفظ ہے اور وہ ہے مولا۔ کون سا لفظ ہے؟ بولیے، مولا۔ اب خالق کائنات نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر لفظ مولا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہوا مولا، وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا مولا ہے۔ کون؟ اونچا بولیے، اللہ۔ اللہ۔ اب اپنے آپ کو مولا کہہ رہا ہے، اور پھر فرمایا وہ جبریل، اور جبریل بھی تمہارے مولا۔ بولیے نا، جبریل بھی مولا۔ وصالح المؤمنین، نیک صالح ایمان والے بھی تمہارے کیا ہیں؟ مولا۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا، اور اس کے بعد اللہ کے تمام ملائکہ فرشتے بھی تمہارے بولیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے آپ کو بھی مولا کہا، جبرائیل کو بھی، صالحین کو بھی، ملائکہ کو بھی۔ اب یہ تو قرآن ہے جو خدا کو بھی مولا کہہ رہا ہے، جبریل کو بھی۔ اب ذرا میرے آقا کی حدیث کی طرف آ جائیں تو تاجدار کائنات نے غدیر خم کے مقام پر حجۃ الوداع سے واپسی پر ہزارہ صحابہ کے اجتماع میں تاجدار کائنات نے جب علی شیر خدا کو اپنے پاس بلایا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اعلان کیا، ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ارے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔
جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا بولیے علی مولا علی مولا ہے۔ گویا میرے آقا اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں میں بھی مولا ہوں، میں بھی مولا اور میرا علی بھی، مولا ہے پھر بولیے علی بھی مولا ہے مولا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید کو بھی سامنے رکھیں اور حضور کی حدیث کو بھی سامنے رکھ لیں تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ خدا بھی مولا، مصطفیٰ بھی مولا، علی المرتضیٰ بھی، جبریل بھی، صالحین بھی، ملائکہ بھی مولا ہو گئے۔ حاضرین محترم، جب ان سب کو قرآن مولا کہہ رہا ہے تو یہاں سے جو پہلا نقطہ سمجھ میں آیا وہ یہ کہ اللہ کے انبیاء اور اس کے اولیاء کو اپنا مولا ماننا، اپنا مددگار ماننا، یہ شرک نہیں بلکہ عین توحید ہے۔ سبحان اللہ کیا ہے؟ توحید اور یہ عین تعلیم قرآن ہے۔ اگر شرک ہوتا تو خالق کائنات نے اگر خود کو ولی کہا تھا، اپنے ساتھ رسول کو کبھی ولی، مومنین کو کبھی ولی، جب اپنے آپ کو مولا کہہ دیا تو پھر ساتھ جبریل کو مولا نہ کہتا، مومنین کو مولا۔ گویا اس نے اپنے لیے بھی وہی صفت، اپنے رسول کے لیے بھی، اور رسول نے علی کے لیے بھی اور جبریل کے لیے بھی، ملائکہ اور مومنین کے لیے بھی وہی صفت بیان کر کے بتا دیا کہ لوگوں اللہ کے انبیاء اور اس کے اولیاء کو اپنا مولا اور مددگار ماننا، انہیں مولا اور مددگار یقین کرنا، اعتقاد رکھنا اور انہیں مولا اور مددگار سمجھنا، یہ شرک بولیے شرک عین توحید ہے۔ کیا ہے؟ عین توحید ہے۔ یہ تعلیم قرآن ہے۔ اب حاضرین محترم، آپ سوچیں گے کہ جب اللہ بھی مددگار ہے، اللہ بھی مولا ہے، رسول بھی مددگار اور مولا ہے، علی بھی مددگار اور مولا، جبریل بھی مددگار اور مولا، اور یہ سب کچھ مان کر شرک نہیں ہوا۔ یہ سب کچھ مان کر کیا؟ شرک نہیں ہوا۔ اگر شرک نہیں ہوا تو پھر شرک ہوتا کب ہے؟ شرک بولیے، ہوتا کب؟ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے یا نہیں کہ بھئی شرک کب ہوتا ہے؟ آ جائیے شرک کو سمجھنے کے لیے پہلے توحید کے نقطے کو سمجھیں کہ توحید کیا ہے۔ توحید کیا ہے؟ آئیے توحید کا سب سے واضح اعلان خالق کائنات نے سورہ توحید کی پہلی آیت کریمہ میں کیا، اور کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد حبیب انہیں کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ جہاں اپنے ایک ہونے کا کیا کیا؟ اعلان کیا۔ کس کے ایک ہونے کا اعلان ہوا؟ بولیے اللہ کے ایک ہونے کا۔ اللہ کے ایک ہونے کا، یعنی الہ ایک۔ کیا معنی ہے؟ الہ، اور الہ کسے کہتے ہیں؟ شاباش، جس کی عبادت کی جائے، پھر بولیے جس کی عبادت کی جائے، الہ کا معنی ہی معبود ہے۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ معبود۔ تو قل هو اللہ احد کا معنی کیا ہوا کہ تمہارا الہ ایک، معبود، مسجود، لائق عبادت، لائق بندگی، لائق سجدہ فقط ایک ہے۔ بس اس ایک کے علاوہ کسی اور کو اگر آپ نے اپنا معبود مان لیا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بولیے، شرک ہو جائے گا۔ چونکہ اللہ پاک نے خود اعلان کر دیا کہ معبود کتنے ہیں؟ لائق عبادت کون ہے؟ ایک۔ لائق سجدہ، یہ احدیت، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مگر اس کے ساتھ جو خاص بات، جو نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ کہ خالق کائنات نے
اللہ احد تو کہا، مگر پورے قرآن مجید کو از اول تا آخر الحمد سے والناس تک پڑھ لیں، پورے قرآن میں خالق کائنات نے یہ تو کہا کہ اللہ ایک ہے، مگر کسی ایک مقام پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا مولا ایک ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اس نے مولا ایک ہونے کا اعلان کہیں نہیں کہا کہ تمہارا مددگار ایک ہے، کہیں نہیں کہا کہ تمہارا مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، داتا ایک ہے، غوث ایک ہے، نہیں۔ اس نے کیا کہا؟ ایک کون ہے؟ بولیے، اللہ احد، الہ ایک، معبود ایک ہے، مسجود ایک ہے۔ رہ گئے تمہارے مولا، مددگار، حاجت روا، مشکل کشا۔ تو خالق کائنات کا قرآن کہہ رہا ہے کہ مولا اور مددگار تو اس نے اپنے انبیاء کو بھی بنایا ہے، مولا اور مددگار تو اس نے اپنے اولیاء کو بھی بنایا۔ لہذا مولا ایک نہیں ہے، اللہ ایک ہے، مددگار ایک نہیں ہے بلکہ اللہ۔ بولیے، اب یہ تو رب کائنات نے پازیٹو انداز میں، یعنی اثباتی طور پر اپنی توحید کا ذکر کیا کہ اللہ ایک ہے۔ اب ذرا الوہیت کی جہاں نفی کی، کیا کی؟ یعنی شرک مٹانے کے لیے جو نفی بیان کی قرآن نے، آئیے اس کو بھی پڑھیں۔ تو ایک نہیں کئی مقامات پر سورہ حشر کو پڑھیں تو وہاں فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی الہ ہے، وہی لا الہ الا، اس کے سوا کوئی اور معبود۔ بولیے، تو لا نفی کر دی کس کی؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں، کوئی لائق بندگی نہیں، کوئی لائق سجدہ نہیں۔ بس الوہیت کی نفی تو کی، مگر پورے قرآن میں از اول سے آخر تک خالق کائنات نے کسی ایک مقام پر بھی اس بات کی نفی نہیں کی، کہیں نہیں فرمایا کہ تمہارا مولا کوئی نہیں، کہیں کہا؟ کہیں نہیں کہا کہ تمہارا مولا کوئی نہیں، مددگار کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں۔ خدا نے مولا اور مشکل کشا اور حاجت روا کی نفی کس کی نفی کی؟ الہ کی نفی کی، کہ فرمایا معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ باقی رہ گیا مولا، مددگار، مشکل کشا، تو اس کی نفی نہیں کی بلکہ قرآن نے اس کا اثبات کیا۔ فرمایا مولا اور مشکل کشا تو خدا بھی ہے، خدا کا مصطفیٰ بھی ہے، اور مصطفیٰ کا علی المرتضیٰ بھی ہے، اور پھر میرے آقا کی امت کا ہر ولی اولیاء بھی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے انبیاء اور اولیاء کو اپنا مولا ماننا یا مددگار ماننا یہ شرک، بولیے شرک، یہ عین توحید بھی ہے، عین ایمان بھی ہے، اور عین قرآن بھی ہے۔ ایمان بھی ہے اور بولیے قرآن بھی ہے۔ لہذا جب اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ انبیاء اور اولیاء کو اپنا مولا اور مددگار ماننا یہ شرک نہیں ہے، چونکہ سورہ المائدہ میں بھی اللہ نے اپنے نبی کو اور حضور کی امت کے مومنین کو ولی کہا، مددگار، اور دوسرے مقام پر سورہ التکویر کے اندر بھی اللہ پاک نے اپنے آپ کو، جبریل کو اور صالحین سب کو کیا کہا؟ مولا اور مددگار۔ اب حاضرین محترم، قرآن مجید کے ان مقامات کو اگر سامنے رکھیں تو جو بڑی خاص اور لطیف بات عقیدے کی عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے انبیاء اور اس کے اولیاء کو اپنا مولا اور اپنا مددگار ماننا شرک نہیں، بلکہ ان کے مولا اور مددگار ہونے کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ ان کے مولا اور مددگار ہونے کا انکار کرنا کیا ہے؟ بولیے
گویا ماننے والوں نے شرک نہیں کیا، انکار کرنے والوں نے کفر کیا ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ کیونکہ قرآن انہیں مولا بھی کہہ رہا ہے، مددگار بھی کہہ رہا ہے، اور جب آپ نے انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کس کا انکار ہوا؟ پھر بولیے، اور قرآن کا انکار کیا ہے؟ قرآن کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ سو حاضرین محترم، پتہ یہ چلا کہ اگر قرآن مجید کے اندر گہری نظر نہ ہو اور قرآن کے ساتھ تعلق نہ ہو تو ایسے سنا سنایا جب عقیدہ بنایا جاتا ہے نا، تقریروں سے، وعظوں سے، مولویوں سے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو شرک سے بچا رہا ہوتا ہے، مگر شرک سے بچتے بچتے خود کو کفر میں لے جا رہا ہوتا ہے۔ کدھر جا رہا ہوتا ہے؟ بولیے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ شرک سے بھی بچو اور بولیے کفر سے بھی بچنا اور شرک سے، دونوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان درمیانی راستہ ہے، اعتدال کا راستہ۔ کون سا راستہ؟ بولیے، راہ اعتدال، صراط مستقیم، یہ ایمان ہے۔ اور ایکسٹریمزم، انتہا پسندی، وہ ایک انتہا پر چلے گئے تو ادھر شرک ہو جائے گا، دوسری انتہا پر نکل گئے تو ادھر کفر ہو جائے گا۔ دو انتہاؤں کے درمیان ایمان یہ ہے کہ آؤ خدا کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ مانو، اور جس کو اس نے مولا بنایا، مددگار بنایا، اس کے تمام انبیاء اور اولیاء کو اپنا مولا اور مددگار مانتے چلے جاؤ۔ اس کا نام کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسے ایمان کہتے ہیں۔ اب حاضرین محترم، جب ایمان کی یہ تعریف آپ کی سمجھ میں آ گئی تو یہاں پھر آپ کے ذہن کے اندر ایک اگلا خیال اور ایک اگلا سوال پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ بے شک الوہیت کی تو نفی ہو گئی۔ الوہیت کی تو کیا ہو گئی؟ کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ، معبود، مسجود، لائق عبادت، اس کی تو ہو گئی نفی۔ مگر اللہ کے سوا ہم نے دیکھا کہ قرآن انبیاء اور اولیاء کو مولا بھی کہہ رہا ہے، مددگار بھی کہہ رہا ہے یا نہیں؟ تو وہی صفت اللہ کے لیے ہے، وہی صفت اس کی مخلوق کے لیے، نبیوں ولیوں کے لیے۔ تو یہاں سوال پھر یہ آئے گا کہ بھئی ذات میں تو توحید آ گئی کہ ذات میں تو کوئی شریک نہیں، مگر صفات میں تو نبی بھی شامل ہو گئے، ولی بھی شامل ہو گئے، تو توحید فی الصفات کہاں گئی؟ توحید فی الصفات، چونکہ حقیقت توحید تو یہ ہے کہ خدا اپنی ذات میں بھی یکتا ہے اور خدا اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ ذات کی یکتائی تو مان لی کہ کوئی الہ نہیں، مگر جب اس کے سوا مولا بھی مان لیے، مددگار بھی مان لیے، حتیٰ کہ خود قرآن کہتا ہے خدا بھی رؤوف الرحیم ہے، مصطفیٰ بھی بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور آگے چلیں تو خدا انہ هو السمیع البصیر، خدا سمیع و بصیر ہے، اور ہر انسان کے بارے میں قرآن نے کہا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے ہر انسان کو سننے والا بھی بنایا اور دیکھنے والا۔ تو وہی صفت جو خدا کی ہے، وہی مصطفیٰ کی ہے، وہی انبیاء کی ہے، وہی اولیاء کی ہے، اور حتیٰ کہ وہی صفت عام انسانوں کی قرآن نے بیان کر دی۔ تو صفات میں پھر توحید کیسے ہوگی؟ صفات میں توحید بولیے، چونکہ توحید کامل تو یہ ہے کہ ذات میں بھی یکتائی ہے، اور پھر بولیے صفات میں بھی یکتائی ہے۔ تو صفات میں یکتائی کیا ہے؟ آئیے اس نقطے کو سمجھ لیں کہ بے شک اللہ پاک نے قرآن، اور یہ سب قرآن نے بیان کیا۔ کس نے بیان کیا؟ تو خالق کائنات نے قرآن مجید میں لفظ ایک جیسے استعمال کیے، اپنے لیے بھی وہی الفاظ، رسول کے لیے بھی، مومنین صالحین کے لیے بھی
جبریل کے لیے بھی، عام انسانوں کے لیے بھی لفظ وہی ہے، لفظی اشتراک ہے۔ شرک کیوں نہیں؟ اس لیے کہ توحید فی الصفات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی کسی مخلوق کی کوئی صفت خالق کی صفت جیسی نہیں ہو سکتی۔ مخلوق کی کوئی صفت خالق کی صفات جیسی، بولیے، صفات جیسی نہیں ہو سکتی۔ اب آپ پوچھیں گے کیسے نہیں ہو سکتی؟ کہنے کو تو اس کو بھی ہم سمیع و بصیر کہہ رہے ہیں، ان سب کو بھی کیا، اسے بھی ولی کہہ رہے ہیں، رسول کو بھی، مومنین کو بھی۔ تو لفظ جب ایک جیسے ہیں تو صفت کیوں نہیں ایک جیسی ہو سکتی؟ حاضرین محترم، لفظ ایک جیسے ہونے کے باوجود خالق اور مخلوق کی صفات میں بنیادی فرق یہ ہے کہ خدا اپنی ہر صفت کا خود مالک ہے۔ خدا اپنی ہر صفت کا خود مالک ہے۔ رہ گئی مخلوق، تو مخلوق میں انبیاء ہوں یا اولیاء، حتیٰ کہ امام الانبیاء خود مصطفیٰ ہی کیوں نہ ہو، کوئی مخلوق اپنی کسی صفت کی مالک نہیں، بلکہ تمام مخلوق اپنی ہر صفت میں خدا کی محتاج ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حمد و شان صحابہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ مخلوق اپنی تمام صفات میں خالق کی کیا ہے؟ محتاج۔ اور خالق وہ ہے جو کسی کا محتاج، وہ اپنی ہر صفت کا خود مالک ہے۔ مالک ہونا اور محتاج ہونا، اس فرق کو جانتے ہیں نا؟ مالک کیا ہے کہ اسے وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، ولی بھی ہے، مولا بھی ہے۔ وہ جو کچھ ہے اسے کسی نے بنایا، وہ از خود مولا بھی ہے، وہ از خود ولی بھی ہے، وہ از خود سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ مگر رہ گئی مخلوق، تو اس میں اگر کوئی ولی بنا، کوئی مولا بنا، کوئی سمیع بنا، کوئی بصیر بنا، یہ از خود کچھ نہ بن سکے۔ جو بنے خدا کے بنانے سے بنے، جو بنے خدا کے، بولیے، بنانے سے بنے۔ لہذا وہ اپنی صفات کا مالک ہے، بندے اپنی صفات کے مالک نہیں۔ یہ تمام صفات میں خدا کے، پھر بولیے، محتاج ہے۔ لہذا جو مالک ہو وہ الہ ہوتا ہے، اور جو محتاج ہو وہ اس کا بندہ ہوتا ہے۔ اب ایک جیسی صفات تو نہ رہی، فرق آ گیا یا نہیں؟ اس کی تمام صفات ازلی ہیں، ابدی ہیں، دائمی ہیں، غیر فانی ہیں۔ مخلوق کی کوئی صفت نہ ازلی، نہ ابدی، نہ دائمی۔ مخلوق کی صفات کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ خالق کی صفت کی نہ کوئی ابتدا ہے، نہ کوئی آغاز ہے، نہ کوئی اختتام ہے۔ بندے کی صفات شروع بھی ہوتی ہیں اور بندوں کی صفات جا کے ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ لہذا حاضرین محترم، بس اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس کی صفات کی کوئی انتہا نہ ہو وہ کون ہے، اور جن کی صفات کی ابتدا بھی ہو اور انتہا بھی ہو، بے شک لفظ ایک جیسے ہوں، اسے کیا کہیں گے؟ وہ مخلوق ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اب آئیے، یہ جو تصور میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس کو ایک مثال سے بات کو واضح کر کے تھوڑا آگے چلتے، تاکہ اتنی سمپل سادہ سی مثال جو آپ کو زندگی بھر کبھی بھول نہ سکے، ہمیشہ یاد رہے۔ آئیے، وہ مثال کے طور پر اللہ بھی مددگار ہے، اور اس کے انبیاء بھی، اولیاء بھی، حتیٰ کہ عام زندگی میں دیکھیں تو عام لوگ بھی ایک دوسرے کے ہیں یا نہیں؟ جی، تو پھر فرق کیا ہوا؟ وہ بھی مددگار، یہ بھی مددگار۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے آئیے اپنے گھر سے بات شروع کرتے ہیں۔ ہر گھر کے اندر چھوٹی عمر کے جو بچے ہیں، ان بچوں کے لیے اپنے والدین مددگار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟
بولیے، ماں باپ کی مدد کے بغیر بچے کبھی پل سکتے ہیں؟ ماں باپ کی مدد کے بغیر بچے کبھی جوان؟ ماں باپ کی مدد کے بغیر بچے کبھی پڑھ لکھ؟ وہ جو کچھ کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کی مدد، ان کی ہیلپ شامل ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام بچے محتاج ہوتے ہیں، والدین مددگار ہوتے ہیں۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ بچے محتاج ہیں، ماں باپ پھر بولیے، اب والدین اپنی اولاد کے کیا ہوئے؟ مددگار۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ اللہ کی طرح دائمی مددگار ہیں؟ اس کا جواب آیا نہیں، وہ دائمی مددگار نہیں۔ ایک وقت تک بچے محتاج تھے، ماں باپ مددگار تھے، مگر اسی زندگی میں ایک سٹیج ایسا بھی آتا ہے جہاں جا کر والدین خود محتاج ہو جاتے ہیں، بچے ان کے مددگار بن جاتے ہیں۔ بچے کیا بن جاتے ہیں؟ کبھی باپ انگلی پکڑ کے بیٹے کو چلاتا تھا اور کبھی بیٹا کندھے کا سہارا دے کر باپ کو چلا رہا ہوتا ہے ایسا یا نہیں جی؟ پس حاضرین محترم، اس ایک مثال سے خالق اور مخلوق کے فرق کو پہچان لیں کہ جو ہمیشہ سے مددگار ہے اور ہمیشہ مددگار رہے، کبھی کسی کا محتاج نہ ہو، اسے خدا کہتے ہیں، اور جو آج مددگار ہے کل محتاج ہو جائے اسے خدا نہیں، اسے خدا کا بندہ کہتے ہیں، اسے خدا کا۔ تو مددگار وہ بھی ہے، مددگار یہ بھی ہے۔ مددگار کہنا شرک نہیں، بلکہ اس تصور کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے مددگار ہونے اور اس کے مددگار ہونے میں کتنا فرق ہے یا نہیں۔ پس اس فرق کا نام ہے توحید فی الصفات۔ اس کا نام کیا ہے؟ توحید۔ لفظ ایک ہے، صفت ظاہراً ایک جیسی نظر آتی ہے، مگر حقیقت میں خدا اور بندے کی صفت ایک جیسی بس یہ جو یکتائی ہے صفت کے اندر، یہ جو ڈیفرنس، یہ جو فرق ہے خدا اور بندے کی صفت میں، اس کا نام کیا ہے؟ توحید فی۔ وہ توحید فی ذات تھی، یہ توحید فی صفات ہے، یہ توحید فی صفات ہے۔ لہذا حاضرین محترم، اب آ جائیے کنکلوژن کی طرف کہ اگر لفظ ایک جیسے ہوں تو ظاہری لفظوں کو دیکھ کر کبھی شرک نہیں ہوتا، لفظوں کی وجہ سے جی۔ عام زندگی میں ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ آپ نے کسی کو اپنا مولا کہہ دیا، داتا کہہ دیا، مددگار کہہ دیا، تو فوراً بعض لوگ سمجھتے ہیں جی یہ شرک ہو گیا، یہی سمجھتے ہیں، یہی خیال ہے کہ شاید اللہ کے سوا مولا، مددگار کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، فلاں کوئی نہیں، فلاں کوئی نہیں، چونکہ یہ لفظ تو اس کے لیے آیا ہے۔ تو حاضرین محترم، اگر اس طرح ظاہری لفظوں سے شرک ہونے لگے تو پھر تو پورا قرآن اول سے آخر تک پڑھ لے، سارا شرک سے معاذ اللہ بھرا ہوا۔ کیا قرآن شرک کی تعلیم دیتا؟ بولیے، قرآن سے بہتر توحید سکھانے والی کتاب، اونچا بولیے، قرآن سے اعلیٰ توحید کا درس دینے والی کتاب اور کوئی نہیں۔ لہذا پتا چلا کہ شرک الفاظ سے نہیں، لفظ بھلے ایک جیسے ہوں مگر ان لفظوں کے پیچھے اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ مددگار اس مددگار کی طرح ہے، یہ بھی خود مددگار ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اس کو کسی کی احتیاج نہیں، اسے خدا کے برابر سمجھے تو کیا ہو جائے گا؟ اور اگر یہ سمجھے کہ نہیں وہ تو ازلی مددگار ہے اور یہ مددگار بنا ہے اس کے بنانے سے، یہ بنا ہے اس کے، یہ غوث بنا اس کے بنانے سے، یہ داتا بنا اس کے بنانے سے، یہ مولا بنا اس کے، یہ مشکل کشا بنا اس کے بنانے سے بنا، تو بھلے اسے بھی مشکل کشا کہیں، اسے بھی مشکل کشا کہیں، شرک نہیں بلکہ یہ عین ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو لہذا حاضرین محترم، یہ توحید فی ذات کا تصور بھی اور توحید فی صفات کا تصور بھی، چونکہ تین ولایتوں کا ذکر قرآن مجید نے کیا، تو ان کی روشنی میں ہم نے چاہا کہ پہلے
اس مغالطے کو دور کر دیا جائے. یہ جو چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کو کافر مشرک بنا دیا جاتا ہے، اس طرح سے کوئی بھی نہ کافر ہوتا ہے نہ مشرک ہوتا ہے. ایمان اور توحید کا اصل تصور وہ ہے جو قرآن نے دیا، اور یہ سارے جھگڑے صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم قرآن سے دور ہیں. ایسا ہی ہے نا، قرآن سے اگر قرآن کی طرف آ جائیں تو سارے جھگڑے، پھر نہ کوئی کافر رہتا ہے نہ کوئی بولیے مشرک رہتا ہے. تو قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سو خالق کائنات نے ان 3 ولایتوں کا جہاں ذکر کیا، آئیے پہلی 2 ولایتیں، اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، اور تیسری ولایت میں کیا فرمایا؟ والذین آمنوا، ایمان والے بھی ولی. اللہ کی ولایت مطلق ہے، رسول کی ولایت بھی مطلق. اس کے لیے ولی ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں. مگر جب ایمان والوں کی بات آئی، والذین آمنوا کہا، تو یہاں سوال پیدا ہوا کہ باری تعالیٰ کون سے مومن ولی ہیں؟ کون سے؟ کیا سارے مومن ولی؟ ہر ایمان والا ولی ہے؟ جواب آیا نہیں، ہر ایمان والا نہیں، بلکہ مومنین میں سے ولی ہونے کے لیے اللہ نے 3 شرائط بیان کر دی، 3 اصول بیان کر دیے، 3 تقاضے بیان کر دیے. فرمایا مومنوں میں سے جو ان 3 تقاضوں کو پورا کر دے اور 3 شرائط پر پورا اتر جائے، وہ عام مومن نہیں، وہ مومن اللہ کا ولی کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ 3 تقاضے اور 3 شرائط کیا ہیں؟ خالق کائنات نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ. پہلی شرط مومن کے ولی ہونے کے لیے فرمایا وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں. کیا؟ نماز قائم کرتے ہیں. اونچا بولیے، نماز